نحمده علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت عطا ہونے پر مسلمان مومن کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی دوست ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ پورا کرتا ہے، اور جب دنیا سے اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کے بندوں میں شامل ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں آنے پر وہ کام کیا ہوتا ہے جس میں اس کی نیت اچھی اور بھلی ہوتی ہے۔ نیت اچھی اور بھلی میں عمل سنت کی تعلیم میں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ برحق میں اسے اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں عمل جانتا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ایمان لاتا ہے، ایمان کی تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ اللہ اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان جو ہے یہ اسے حقیقت رحمت محبت میں داخل کرتا ہے، اور یہ نیت کا اچھا عمل کا بھلا عمل صالح کے ساتھ دنیا میں جیتا اور دنیا سے اپنے اللہ کے حضور اللہ سے ملاقات پاتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ اسے ملتی ہے جو کامیابی کے عمل کو جانتا پہچانتا اور کامیابی کے عمل کو اپناتا ہے۔ عمل کو اپنانا تب ممکن ہے جب عمل اپنانے والا عمل کیوں اپناتا ہے اسے جانتا ہے۔ ایک وہ ہے جو عمل اپناتا ہے، کافر مشرک اور لعنتی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ عمل ہے، وہ آدمی عمل کرنے والا ہے جو عمل اپناتا ہے اور مسلمان مومن ہوتا ہے۔ پہلا عمل اپنانے والا لعنتی اس لیے ہوا کہ وہ اپنے عمل میں خود ہے۔ جب کوئی اپنے عمل میں خود ہوتا ہے تو عمل میں ظاہری وہ خود اس لیے ہے کہ اس میں اس کی نیت ہے، اور نیت میں وہ عمل بجا لاتا ہے۔ اچھی نیت ہے تو اچھا عمل ہے، بری نیت ہے جس طرح شیطان کی بری نیت ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور اپنے عمل کو بہتر بتاتا ہے۔ اگر اس کی بری نیت ہے تو بری نیت میں عمل جو بجا لاتا ہے اسے بھی برا کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل سے پہچانتا ہے۔ فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جب میں تمہارا عمل اچھا دیکھتا ہوں تو یہ میری چاہت ہوتی ہے، اور برا عمل کرنے والا خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ خود عمل برا کرنے والا جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ غیر فطری عمل کیا ہے، یا میں نے یہ غیر حکمی عمل کیا ہے، یا میں نے یہ غیر تعلیمی عمل کیا ہے۔
جب کوئی غیر فطری عمل کرتا ہے تو وہ نفس کا مارا ہوتا ہے، اور جب کوئی غیر تعلیمی عمل کرتا ہے تو وہ شیطان کا مارا ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو نفس اور شیطان کے مارے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں اپنی زندگی ضائع برباد کرتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں جو اپنی زندگی ضائع اور برباد کرتا ہے، اس کی زندگی ضائع برباد دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک نفس کی فرما برداری سے، اور دوسرا اس میں جو کام ہوتا ہے وہ شیطان کی فرما برداری سے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جو ان دو چیزوں سے باہر نکلتا ہے اور اللہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فطرت میں عمل بجا لاتا ہے تو یہ عمل اچھا ہوتا ہے، جو اس کے بھلے کا عمل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بھلے کا عمل کیا ہے، اور جو اپنے عمل کو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو اپنی زندگی ضائع برباد کرتا ہے۔ جو اپنے عمل کو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو اپنی آخرت برباد کرتا ہے، جس کی دنیا بھی نہ رہے اور جس کی آخرت بھی نہ رہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ گھاٹے والا ہے۔ اب گھاٹا کس نے کیا ہے؟ گھاٹا کرنے والا وہ ہے جو اپنے عمل کو جانتا ہے، اور جو اپنے عمل کو نہیں جانتا، ایمان کو جانتا ہے، ایمان عمل تو نہیں ہے نا۔ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، اللہ کو جانتا ہے، یہ اپنا عمل تو نہیں ہے نا۔ جو اللہ کے نبی کو جانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتا، یہ عمل تو نہیں ہے نا۔ جو عمل جانتا ہے وہ اگر اچھا عمل جانتا ہے تو عمل میں اسے بھلا ملا ہے، اور جو اپنے عمل کو جانتا ہے اور عمل میں اپنا برا کرتا ہے، اسی عمل میں برا ملا ہے۔ یہ عمل میں جو برا ہے اسے اللہ پہچانتا ہے، اور جو عمل میں اچھا ہے اللہ اسے پہچانتا ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جب میں تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں تو یہ میری چاہت ہوتی ہے، اور جب میں تمہارا برا عمل دیکھتا ہوں تو یہ میری ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اپنی پسند بھی بتاتا ہے اور اپنی پسند کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اور جب تم اپنا عمل نہیں جانتے، اپنا عمل نہیں کرتے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمل کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ میری چاہت ہے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اچھے اور برے عمل کو جانیں۔ جب تک کوئی اپنے اچھے عمل اور برے کو نہیں جانتا، اپنی زندگی تو ضائع برباد کرتا ہی ہے۔ جو اس پر اپنی زندگی لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اس کی زندگی اور اس کا مال بھی یہ ضائع اور برباد کرتا ہے۔ اور جس کو ایک چھوٹی سی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے بڑی بات بتانا، زندگی ضائع کرنا اور اپنا مال ضائع کرنا ہوتا ہے۔ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے، نہ اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بھی اللہ پروردگار کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے ابدی زندگی عطا ہو، اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ عارضی مال کے بدلے اسے ابدی زندگی کا سامان مال حاصل ہو، اور اللہ کا ارشاد مبارک جو اسے وعدہ برحق میں بتایا جاتا ہے وہ پورا ہو جائے، اور وہ ہے اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کوئی فطری کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کھایا اور پیا ہے، اور جو فطری کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا۔ میں کیا جانوں، آپ کیا جانیں؟ اسی طرح
جس نے فتابعونی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم سے اسے علم ہوا ہے۔ میں اور آپ کیا جانیں؟ یہ ہے عمل کا جاننا۔ اب اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو مزید اگر کوئی اسے کہتا ہے، اس پر وقت لگاتا ہے، اپنی زندگی اور اپنا مال لگاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بنیادی سمجھ ہے۔ اس بنیادی سمجھ کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ اس پر محنت نہ کی جائے، اس کے بارے میں تعلیم کی کوشش نہ کی جائے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو بنیادی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر تم کھا لو، پھر تم پی لو۔ وہ کہے گا کھلانا تو میں فلانے کو چاہتا ہوں، پلانا تو میں فلانے کو چاہتا ہوں، تعلیم تو میں فلانے کو دینا چاہتا ہوں۔ بھائی اگر وہ نہیں کھاتا، اگر وہ نہیں پیتا، اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا، تم لگے پڑے ہو، اپنی انرجی ضائع کرتے جا رہے ہو، اور وہ یہ کام کرتا نہیں، تو پھر ایسے کرو تم کھا لو، تم پی لو۔ وہ کہے گا میں کھا لوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، میں پی لوں گا تو میری پیاس بجھائے گی، میں تعلیم حاصل کروں گا تو مجھے علم ہوگا، میں تو اسے دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ کھانا پینا وغیرہ ہی نہیں چاہتا۔ وقت ضائع ہوا کہ نہیں ضائع ہوا؟ مال ضائع ہوا کہ نہیں ضائع ہوا؟ یہی وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے، اولئک ھم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کرنا ہوتا ہے، خود مرنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ پروردگار تو کھا لے، تو پی لے، یہ ہے اللہ تو مجھے توفیق دے دے۔ کہیں اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کہیں اللہ پروردگار نے نیند دی ہے، کہیں اللہ پروردگار نے جاگنا دیا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں وہ چیز مل جاتی ہے، کیوں دیا جو ہے۔ جیب ڈھونڈتے رہو، جیب میں اگر میں نے کوئی پیسہ نہیں ڈالا وہاں سے کیسے نکلے گا؟ فطرت میں عمل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہدایت میں جو عمل ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب کوئی اپنا عمل جانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اپنا عمل نہیں جانتا اسے کیا پتہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی ان دو چیزوں کو جانتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا، باتوں پر ایمان لاتا ہے، ناموں پر ایمان لاتا ہے، ادھر ناموں پر ایمان تھوڑی ہے۔ اللہ نام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے، اور ناموں پر ایمان لانا تو ایمان نہیں ہوتا، بلکہ جن کا یہ نام ہے اللہ نبی رسول، ان پر ایمان لانا یہ ایمان ہوتا ہے۔ ورنہ محمد جو بھی نام رکھ لیں اس کا نام محمد ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، وہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ عبد الرحمن تو کوئی ہو سکتا ہے، عبد الستار تو کوئی ہو سکتا ہے، ستار غفار جو اللہ ہے وہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ نام تو کسی نے اپنا رکھا ہوتا ہے نا، وہ تو نام والا اور ہے، نام اس کا اور ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو دین میں داخل ہیں، یہ نصاب ہے، اور یہ نصاب کی حد ہے۔ کہیں بھی چلے جانا، جو بھی یونیورسٹی دین اسلام کی ہوگی، اس پہلی یونیورسٹی کو تعلیم دینے والا معلم عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نصاب آپ نے جو پڑھایا ہے تمام مسلم یونیورسٹی کے اندر، تمام مسلمانوں کے ہاں وہی ایک نصاب ہے، اور اس نصاب کی ایک حد ہے۔
جو بھی اللہ نبی رسول پر ایمان لائے گا یہ وہ ہے جو اس نصاب اور نصاب کی حد کو جانتا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور جو علم نہیں رکھتا، جو دین اسلام کا نصاب نہیں جانتا، وہ فوراً کان کھڑے کر لیتا ہے کہ قرآن کیسے کافی ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ قرآن کبھی کافی نہیں ہے، کہ قرآن حکم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ قرآن کبھی کافی نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ پروردگار کا حکم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی، قرآن لوح محفوظ پر تو کافی ہوتا، لیکن ہمارے لیے یہ کافی نہ ہوتا۔ یہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک آیت آیت حکم کر کے آیا ہے۔ اب کافی کیسے ہو گیا؟ جب آپ نے اس حکم کی تعلیم فرما دی ہے۔ قرآن کس میں کافی ہوا ہے؟ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم فتابعونی سنت کے اندر کافی ہو گیا۔ اللہ پر ایمان کامل کیسے ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر یہ ایمان کامل ہو گیا، کافی ہو گیا۔ اور یہ قیامت تک ایمان یہی چلتا ہے، اور قیامت تک قرآن کافی یہی چلتا ہے کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، حکم آتے ہی نبی رسول علیہ السلام حکم کی تعلیم جو کہ سنت ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ اب نماز مکمل ہو جاتی ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، یہ جینا مرنا مکمل ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو جاتا ہے، نعمت مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ دین مکمل جو ہے اللہ ہمارے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ بتائیے قرآن مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اگر کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب لوح محفوظ والا قرآن؟ اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں جو ایمان اللہ کا دیا ہے اور ایمان اپنا دیا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، یہ جو ایمان آپ نے دیا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور ایمان کی تعلیم کے اندر، ایمان کے علم کے اندر میں جو تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان لانے والوں جو تمہیں نبی رسول علیہ السلام دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نصاب کی حد سے آگے نہیں جانا، ورنہ یہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ فتابعونی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ اگر انا اعطیناک کل کوثر ایک آیت بھی نازل ہوتی، باقی سارا کچھ نہ بھی اس تک پہنچتا، اس کے لیے سارا ہی موجود رہتا۔ ہدایت اللہ کی ایسی ہے، ہم نے آگے پڑھانا ہے، آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پڑھا دیا ہے، نبی کے صحابہ آل نے پڑھا دیا ہے، نبی کے غلاموں نے پڑھا دیا ہے۔ انہوں نے جو آپ کو پڑھایا وہی آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ کہیں اللہ اللہ پڑھا دو، کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دو، کہیں نماز پڑھا دو، کہیں روزہ پڑھا دو، کہیں حج پڑھا دو۔ جو آپ نے پڑھانا ہے وہ کہیں کہیں اور سے اور پڑھانا ہے، اور جس کو جس کی ضرورت ہے اس کو وہ پڑھا دینا ہے۔ اور آپ کو کس نے پڑھا دیا؟ اللہ نبی رسول نے پڑھا دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے اسلام نہیں ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا تو وہ پورے کیا داخل ہو جو ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہونے والا وہ ہے جو اللہ اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مختصر سا حکم دیتا ہے۔ مختصر سا حکم کیا؟ لا الہ الا اللہ، مختصر سا حکم ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے بس، محمد رسول اللہ، اور کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے،
کس کی تعلیم دینے والا؟ آیت کی تعلیم دینے والا۔ ایک ہی ہے جو آیت کی، حکم کی، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کی اتباع کا حکم آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، بس وہی ایک تعلیم دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا، کس پر نازل ہوتا تھا؟ علی قلبی کا، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا قرآن؟ اللہ پروردگار کے احکام، حکم تھے۔ جیسے ہی آپ پر حکم نازل ہوتا، 300-400 سال بعد اس حکم کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نماز کا حکم نازل ہوتا، جیسے ہی روزے کا حکم نازل ہوتا، جیسے ہی حج کا حکم نازل ہوتا، جیسے ہی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوتا، جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا، ادھر آپ حکم کی تعلیم، سنت کی تعلیم دے دیا کرتے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں کہ 300-400 بار مدون حدیثیں ہوئی تھیں، وہاں کتابوں میں جو آئی تھی حدیثیں، ان کو حکم کہا گیا تھا، یا جو قرآن میں حکم اللہ پروردگار نے نازل فرمائے تھے ان کو حکم کہا گیا تھا؟ پہلا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ہے، دوسرا حکم کی تعلیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے۔ آپ معلم ہیں، آپ مزکی ہیں، اور اس کے بعد یہ نصاب ہو گیا، یہ نصاب ہو گیا۔ نصاب اللہ کے احکام ہو گئے، قرآن مجید میں اللہ کے حکم ہو گئے، حلال اور حرام ہو گیا۔ یہ نصاب بتا رہا ہوں، حلال اور حرام ہو گیا۔ حلال کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور حرام سے آپ نے منع فرما لیا، نصاب مکمل ہو گیا۔ کدھر چلے ہو؟ کدھر کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر حکم قرآن مجید اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر حکم بھیجنے والا اللہ اور حکم جس پر بھیجا گیا ہے، جسے منوایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ان دو پر ایمان نہیں لایا، حکم اور حکم کی تعلیم سنت پر ایمان نہیں لایا، تو بتائیے وہ کس چیز پر ایمان لایا ہے؟ کس چیز کو اس نے نصاب جانا ہے؟ اور فرمایا قیامت تک میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جس پر ایمان کا تقاضا ہے اور جس ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس کا مولوی صاحب ذکر کریں، اس کا ذکر ضروری ہے۔ وہ ذکر کہیں نہیں نظر آتا، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر یہ حدیث کا ذکر ہے تو قرآن مجید بھی تو حدیث ہے۔ اگر حدیث اصطلاحی ہے تو اللہ نبی رسول کے حکم کو حدیث کہا گیا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ حلال بھی قرآن میں موجود ہے، حرام بھی قرآن میں موجود ہے، حلال کی تعلیم دینے والا بھی موجود ہے، اور حرام سے منع کرنے والا بھی موجود ہے، کہ فاتبعونی کے اندر اسی بات کی طرف تو بلایا گیا ہے۔ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ جو میں نے اور آپ نے کتاب تصنیف کی ہے، میں نے اور آپ نے کتاب و تدوین کی ہے، میں نے اور آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، اور بھائی اس کتاب کی بات کرو جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس تصنیف کی بات کرو، اس تدوین کی بات کرو، اور اس بات کی طرف آ جاؤ جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتاب جو ہے تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بتایا ہے، اور دونوں کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور جب تک کوئی نصاب نہیں جانتا، اسے کیا پتا اس یونیورسٹی میں اللہ نبی رسول کا ایمانی نصاب پڑھایا جا رہا ہے یا غیر ایمانی نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ نصاب تو بڑا مختصر ہے کہ نصاب کی حد مقرر کر دی گئی ہے، 20 صفحے ہیں،
20 صفحے میں احکام اللہ نبی رسول کے ہیں، اور اس 20 صفحے جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے سنت وہ نبی رسول علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ اس سے جو باہر نکلتا ہے وہ تو آؤٹ آف سلیبس، آؤٹ آف نصاب ہوتا ہے، وہ تو نصاب ہی نہیں مانا جاتا۔ کبھی اس نصاب کی طرف بھی کوئی گیا ہے؟ وہ نصاب یہ ہے کہ اللہ نبی رسول پر ایمان لاؤ، وعامل الصالحات، اور اس نصاب کی تعلیم حاصل کرو جو کہ سنت ہے۔ اس سنت کے اندر وعامل الصالحات نیک اعمال ہوتے ہیں، صالح عمل ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم کے مطابق عمل نہ کیا جائے وہ صالح عمل ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا اور آپ کا عمل کیسے جان لیا؟ یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے نا کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ نے پانی پیا اور آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو علم ہو گیا۔ مجھے کیا پتا؟ میں اپنا عمل جانتا ہوں، آپ اپنا عمل جانتے۔ اگر میں آپ کا عمل جانتا ہوں تو یہ بھی جھوٹ ہے، آپ میرا عمل جانتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر نہیں کوئی جھوٹ جانتا اس بات کو تو جان لے ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا، ایک آدمی پانی نہیں پیتا، ایک آدمی تعلیم نہیں حاصل کرتا، آپ اس کی جگہ پر کر کے دکھا دیں، کیا ہو جائے گا؟ اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کو علم ہو جائے گا۔ وہ تو نہیں کرتا، اور جب آپ کریں گے، تعلیم آپ حاصل کریں گے تو علم تو آپ کو ہونا، کھانا آپ کھائیں گے تو پیٹ تو آپ کا بھرنا، پانی آپ پئیں گے، پیاس تو آپ کی بجھنی ہے۔ مت ماری گئی ہے، کن باتوں کی طرف چلے گئے؟ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، وہی ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو جو کہ میرے اور آپ کی عمل ہے۔ یہ میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ کرنی مرنی کسی کی ہے، اور کرنی مرنی اس کی آپ کیسے کر سکتے ہو؟ ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نصاب کسی نے لکھا ہے، کسی کے لیے لکھا ہے، اور نصاب وہ آپ نے اپنا بنا لیا۔ عمل کسی کا ہے، وہ عمل آپ نے اپنا بنا لیا۔ ایک ہی بات ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت 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 کر کے نازل فرماتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت 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 جو نازل ہوتی ہے اس کی تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں۔ وہاں قرآن آتا ہے، وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی، اس حکم کی تعلیم فرما دیتے ہیں۔ نماز آئی، نماز کی تعلیم ہوگی، روزہ آیا، روزے کی تعلیم ہوگی۔ یہ نصاب جناب الہی جو ہے وہ مکمل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آخری جب آیت مبارکہ آتی ہے تو نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ نصاب مکمل ہو گیا۔ نصاب میں کیا ہے؟ دیکھیے حد ہے، نصاب میں کیا حد ہے؟ جو اس حد سے باہر نکلتا ہے بات کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ آف نصاب، یعنی نصاب سے بات باہر چلی جاتی۔ حد کیا ہے؟ حکم حلال و حرام ہے۔ حلال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری تعلیم فرما دی ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان قیامت تک ضروری ہے، اور حرام سے منع کر دیا گیا۔ یہ نصاب کی حد ہے۔ اس نصاب میں کیا ہوگا؟ ایک تعلیم ہوگی حلال کی۔ کیا ہوگا؟ تعلیم ہوگی حلال کی۔ نماز ہے تو اس کی تعلیم ہوگی، روزہ ہے تو اس کی تعلیم ہوگی، حج ہے تو اس کی تعلیم ہوگی، زکوٰۃ ہے تو اس کی تعلیم ہوگی، پڑوسی کے بارے میں حکم ہے تو اس کی تعلیم ہوگی۔ قرآن تو مکمل ہو گیا کیونکہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ تو نہیں کہ قرآن احکام آ گئے ہیں اور قرآن احکام کی تعلیم سنت وہ مکمل ہی نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چلے گئے۔ ایسے تو نہیں ہوا۔ جدھر قرآن احکام آ گئے ہیں ادھر احکام کی تعلیم سنت بھی آ گئی ہے، وہ بھی موجود ہے کہ معلم مزکی بھی موجود ہے، اور حکم بھیجنے والا اللہ بھی موجود ہے۔ اس پر ایمان لانا قیامت تک فرض کر دیا گیا۔ بتائیے کہیں آپ کو اور بھیجا ہو اللہ نے، کسی اور کتاب کی طرف بھیجا ہو؟ باقی سارا کیا ہے؟ عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے۔ کس میں ہم نے کرنے ہیں؟ جس پر ایمان لائے ہیں قرآن، اور جس پر ایمان لائے ہیں سنت،
اس کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں حلال کی تعلیم دے دی گئی ہے۔ اب جتنے بھی ہم نے حلال کی تعلیم میں، سنت کی تعلیم میں جتنے عمل بجا لانے ہیں وہ عمل صالح ہوگا۔ جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، جتنے عمل کیے جائیں گے، جتنی رائے دی جائیں گی، جتنا کچھ بھی کیا جائے گا، سارے کا سارا نبی رسول کی سنت کے مطابق ہوگا تو عمل صالح ہوگا، اور اگر کے خلاف ہوگا تو یہ غیر صالح عمل ہوگا۔ یہ ہے وہ بات۔ سارے نیک عمل جتنے لوگوں کے کیے ہوئے ہیں مسنون عمل ہیں، یہ سارے کے سارے، اس پر ایمان لانا ضروری ہم نے کر دیا ہے، اور جس پر ایمان لانا ہے قرآن سنت، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نصاب اللہ پروردگار کی حدیں حلال و حرام ہیں، ایسے ہی فرمایا نا کہ تمہیں جو میں تعلیم دیتا ہوں اس پر عمل بجا لاؤ، اور جس سے میں منع کرتا ہوں اسے باز آ جاؤ۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی دیکھنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ حکم فطرت کے خلاف کسی نے عمل کیا ہے تو وہ جانتا ہے یہ نفس شیطان کا نہیں، نفس کا مارا ہوتا ہے، انسان ہے غیر فطری کام کرنے والا، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی خواہش پر چلتا ہے، مرد سے نامرد ہوتا ہے، ہجڑا ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے مرد بنایا ہوتا ہے، غیر فطری عمل بجا لاتا ہے۔ کسے پتہ چلا جی؟ غیر فطری عمل کرنے والے کو پتہ چلا ہے۔ عورت ہے تو اسے پتہ چلا ہے، مرد ہے تو اسے پتہ چلا ہے، جس نے غیر فطری عمل کیا اسے پتہ چلا، اس پر جا کر اثر ہوا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ کھانا کسی نے کھایا ہو پیٹ کسی کا بھر جاتا ہو، پانی کسی نے پیا ہو پیاس کسی کی بجھ جاتی ہو، نامردگی ہجڑا پن کسی نے کیا ہو اور ہجڑا کوئی دوسرا ہو جاتا ہو۔ او بھائی جس نے غیر فطری کام کیا ہے، خواہش کی پیروی اس نے کی ہے، وہی اپنے عمل کو جانتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ۔ یہ نفس کا مارا ہوتا ہے۔ آگے ترقی کرتا ہے تو نفس ہمارا میں یہ پھر اللہ نبی رسول کی فطرت کا انکار کر کے اپنے آپ کو مار تو سکتا ہے، ڈاکٹر کا انکار کر کے مریض لا مرض تو ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اپنی جگہ پر ہی موجود رہتا ہے اور فطرت اپنی جگہ پر ہی موجود رہتی ہے۔ اور زندگی کس کی، مال کس کا ضائع برباد ہوا، اور فطرت کے خلاف عمل کرنے والے کا ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسرا وہ ہے جو غیر حکمی غیر تعلیمی عمل کرتا ہے، غیر حکمی غیر تعلیمی عمل کرتا ہے، یہ وہ ہے جو شیطان کی پیروکاری میں شیطان کا پیروکار ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نے یہ بات بنائی ہے، بات کی ہے کہ تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اس نے اپنی آخرت بھی تباہ کرنی ہے۔ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے نا، وہ دنیا تو اپنی تباہ برباد کرتا ہی کرتا ہے، اولئک هم الخاسرون، گھاٹے میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی آخرت کے در پہ بھی ہوتا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے کہ یہ اپنے عمل کو نہیں پہچانتا۔ عمل اس کا ہوتا ہے اور کہتا ہے پہچان تم میرا عمل لو، یہ تم پہچان لو تو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ جب تک وہ عمل تیرا رہتا ہے، اور جو تیرا عمل نہیں رہ جاتا وہ عمل اللہ کی چاہت ہو جاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے حکم قرآن اور حکم کی تعلیم سنت کی مطابقت میں ہو جاتا ہے، تو اب یہ عمل ایسا عمل ہے جو عمل صالح ہے، اور یہ ہر مومن کو اس کی پہچان ہے، ہر مومن اسے جانتا ہے، کیونکہ یہ حکم کی مطابقت تطبیق کے اندر یہ عمل ہوتا ہے۔ اب نصاب میں جو حد باندھی گئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نصاب کی بات ہے، اور یہ آؤٹ آف نصاب، یہ نصاب سے باہر کی بات ہے۔ اب غیر فطری عمل بھی یہ بتاتا ہے، غیر حکمی غیر تعلیمی عمل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عمل صالح نہیں ہے، اور یہ صالح عمل اس لیے نہیں ہے کہ یہ فتابعونی پر ایمان لانے کے بعد فتابعونی کی تعلیم میں عمل نہیں کیا گیا۔ پہلے تو ایمان لانا ضروری ہے، کس پر؟ نصاب پر، نصاب پر ایمان لانا ضروری۔ نصاب کیا ہے جی؟ نصاب ایک اللہ پروردگار کے حکم میں حلال کی تعلیم حاصل کرنا ہے جو کہ سنت ہے،
اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم حرام کا ترک کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا نصاب۔ اور جب کوئی سنت کی تعلیم میں فطری کام کرتا ہے، حکمی کام کرتا ہے، تو یہ ہے جس نے ایمان کے اندر اب حکم کو مان لیا ہے۔ اور حکم ماننے والا جو اللہ کا حکم مانتا، غیر حکمی کام نہیں کرتا، حکم ماننے والے نے ایمان جس بات پر لایا ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم جو ہے، مزکی جو ہے، تعلیم حکم کی دینے والا جو ہے، وہ نبی رسول ہے اور تعلیم اس کی سنت ہے۔ یہ دو چیزوں پر ایمان مانگا گیا ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا۔ اب اگر کوئی اس نصاب کو جانتا ہے تو اسے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بہ جا، میں تینوں دساں کیا بتائے گا تجھے، میں بتاتا ہوں یہ فلانی حدیث میں فلانی جگہ آیا ہے، فلانا باب آیا، فلانی یہ نمبر آیا ہے، بتاتا جا بھائی۔ وہ تو جب آیا تھا اس وقت جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہوگا۔ میں تو اللہ پروردگار کے حضور ایمان لے آیا تھا، میرے ایمان کو اللہ جانتا تھا، جو مجھے اللہ پاک نے توفیق میں آج پھر مومن بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ میرا ایمان تو قرآن اور سنت پر، میرا ایمان تو قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن تب مکمل ہوا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا تھا، آیت آیت کر کے آ رہا تھا، لکھا لوح محفوظ پر تھا، مکمل تب ہوا تھا جب سارے کا سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، سنت میں ہمارے ہاتھوں پہنچ گیا۔ ایسے ہی ہوا تھا نہیں؟ ہم نے کدھر جانا ہے ادھر ادھر اور کوئی چیز لینے کے لیے؟ ہمارے لیے تو قرآن سنت کافی ہے۔ جب قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن والے کا ذکر لازم ہے، اور جب قرآن والے کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر لازم ہے۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، مگر آدم خدا کے نور سے جدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم میں اپنے اللہ کے قرآن سے جدا نہیں۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب تم اللہ کا نصاب تمہیں جو دیا گیا ہے اس نصاب کو لے لو گے، اس نصاب کو اپنا بنا لو گے، تو تمہیں علم الہی جب ہوگا تو اس علم الہی کی وجہ صرف ایک ہوگی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ اللہ کہتا میں نے تم سے محبت کی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔